سامعین محترم اور ناظرین کرام، امت مسلمہ کے مورے سے اعلیٰ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد معمار حرم اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند اور شجر خلیل کے ایک خوبصورت پھل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر آج کی نشست میں عرض کرنا مقصود ہے، اور اپنی گفتگو کا عنوان علامہ اقبال کے ایک خوبصورت شعر کو بناتا ہوں، جس میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند ارجمند ہیں، اور 85 یا 86 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور ان کے 14 یا 33 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ شکل و صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اب ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل نہیں معلوم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل بالکل تمہارے ساتھی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ تو گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے خلیل اپنے والد محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھے۔ ان دونوں کا تخیلاتی تصور کیا جائے اور ان کی ذہن میں ایک تصویر بنائی جائے، اس سے جو وجود بنتا ہے اس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ اعزاز ہی کم نہیں تھا کہ وہ خلیل اللہ کے بیٹے ہیں۔ خود کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہونا اور ایک اولو العزم پیغمبر کا صاحبزادہ ہونا خود بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہونے کا اعزاز بھی، خلیل اللہ کا بیٹا ہونے کا اعزاز بھی ان کو نصیب فرمایا، اور ذبیح اللہ ہونے کا اعزاز بھی ان کو عطا فرمایا، اور معمار حرم ہونے کا اعزاز، خانہ کعبہ کی تعمیر کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیب فرمایا، تو صاحبزادہ محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی نصیب فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، تو یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام خلیل اللہ کے بیٹے ہیں، خود ذبیح اللہ ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، معمار حرم ہونے کا بھی شرف رکھتے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کے جد امجد بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے۔ تو یوں پیغمبر دو عالم اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کی نسل سے پیدا ہوئے ہوں، اس ہستی کے اعزاز کے لیے یہی اعزاز کافی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی اعزازات اور شرف عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زبان قبطی تھی، ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کی زبان قبطی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے تینوں زبانوں پہ عبور دیا تھا۔ قبطی زبان والدہ کی طرف سے آتی تھی، عبرانی زبان باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آتی تھی، اور عربی زبان خود ان کو آتی تھی۔ تو یوں 3 زبانیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائیں اور ان کی مہارت ان کو عطا فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان تینوں زبانوں میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور حجاز، یمن اور آج کے سعودی عرب کا علاقہ اور یہ فلسطین اور شام کے علاقے کا پیغمبر
بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریفوں سے اللہ کا قرآن بھی بھرا پڑا۔ اللہ کے قرآن نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسول بھی کہا ہے، اللہ کے قرآن نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی بھی کہا ہے، اللہ کے قرآن نے انہیں صادق الوعد کہا ہے کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، وعدے کے بڑے سچے تھے، مخلوق سے جو وعدہ کرتے اس کو بھی پورا کرتے تھے، اور اللہ سے جو وعدہ کیا اور باپ سے جو وعدہ کیا تھا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کر دیجئے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو صادق الوعد اسماعیل علیہ السلام ٹھہرے کہ مخلوق سے جو وعدہ کرتے تھے اس کو بھی پورا کرتے تھے، باپ سے جو وعدہ کیا کہ آپ مجھے اللہ کے حکم پر ذبح کر دیں، میں چوں چرا نہیں کروں گا، اس وعدے کو بھی پورا کر دکھایا۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف اللہ کا قرآن کر رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کر رہے ہیں، تو آپ انتہائی اولو العزم پیغمبر کے جلیل القدر صاحبزادے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں جب پیغمبر بنائے گئے تو اپنے باپ کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی، اور قوم اور باپ نے اس دعوت کو ٹھکرایا، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے مجبور ہو کر ہجرت کر کے وہاں سے نکلے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ جلائی، جس میں ان کو جلانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دشمن لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دشمن نے کئی ماہ آگ کا الو بھڑکایا، جلایا، لکڑیاں اکٹھی کی، اور اللہ کا ایک حکم آیا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی اور گل و گلزار بن گئی۔ اس آگ کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنت کے قالین کا انتظام فرما دیا، اور اس آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گلاب اور نرگس کے پھول پیدا کر دیے، اور اس آگ کے اندر آگ کا جی بہلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ تو یوں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں سرخرو کیا، لیکن آپ اپنی قوم سے مایوس ہو کر ہجرت فرما کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں سیاح دین، تو اللہ مجھے ضرور ہدایت دے گا اور سیدھے راستے پہ پہنچائے گا۔ تو راستے میں ایک حران نام کا مقام آتا ہے، وہاں آپ کچھ عرصہ ٹھہرے، اور وہاں آپ کا ہاران نام کا ایک چچا تھا جس کی بیٹی سے آپ کی شادی کر دی گئی، اور بیٹی کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد پھر آپ فلسطین آئے، فلسطین سے مصر، اور مصر سے شام تشریف لے کر آئے، اور جب حران سے آپ فلسطین پہنچے، فلسطین سے مصر، تو مصر کے اندر اس وقت عمالیق بادشاہوں کی حکومت تھی۔ اس وقت جو عمالیق کا بادشاہ تھا وہ بڑا بدقماش آدمی تھا، کہیں سے بھی کوئی خوبصورت عورت اس کے علاقے سے گزرتی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ آرڈر کر رکھا تھا کہ اس خوبصورت عورت کے خامن کو قتل کر دو اور اس عورت کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہائی حسین و جمیل تھی، تو ان کے سپاہیوں نے بادشاہ کو اطلاع پہنچائی کہ ایک حسین و جمیل عورت یہاں سے گزر رہی ہے۔ اس نے کہا اس کو پکڑ کر لاؤ، اور پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لے کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اگر بادشاہ کو یہ کہا جائے کہ میں خامن ہوں تو وہ شوہر کو قتل کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر تھے، بادشاہ نے پوچھا کہ یہ عورت آپ کی کیا لگتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ مسلمان سارے آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، اور اس وقت رب کی دھرتی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی
زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کوئی مسلمان تھا بھی نہیں، اور یہ ذہن میں تھا کہ مسلمان بہن ہے، ورنہ چچا زاد بہن تو وہ تھی ہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوڑ گڑھ میں سے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ میری بہن ہے، تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ اس کا خامن نہیں ہے، اور پھر حضرت سارہ کو بلایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تک بھی اطلاع پہنچا دی تھی کہ میں نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ میری بہن ہیں، اور رب کی دھرتی پر اس وقت دو ہی مومن ہیں، ایک میں اور ایک آپ، اور مسلمان آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو خیر جب حضرت سارہ اس بادشاہ کے پاس پہنچی تو اس کی نظر حضرت سارہ پہ پڑتے ہی نیت بدل گئی، اور اس نے فوراً ہی ان کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ اور اتنے میں حضرت سارہ نے نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر تیرا خلیل سچا پیغمبر ہے تو مجھے اس کے شر سے بچا لے اور میری ناموس کی حفاظت فرما لے۔ بس ان کی اس دعا کی دیر تھی کہ وہ بادشاہ زمین میں دھنسنے لگا، اور جب وہ دھنسنے لگا تو اس نے معافی مانگی اور کہا مجھے معاف کر دو، اب میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اور جب وہ حضرت سارہ کی دعا سے بچ گیا تو پھر شیطان نے اس کو بہکایا، اتنی خوبصورت عورت کیوں ہاتھ سے چھوڑ رہے ہو؟ دوبارہ اس کے دل میں فطور آیا، بدنیتی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پھر اس کو زمین میں کھینچنا شروع کیا۔ تو پھر اس نے حضرت سارہ کے سامنے ہاتھ جوڑے، اور پھر حضرت سارہ نے دعا کی تو وہ زندہ سلامت نکلا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اس نے یہ کرنے کی کوشش کی تو اور زیادہ زمین نے اس کو کھینچا، تو پھر اس نے معافی مانگی اور اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم نے کوئی عورت لا کر پیش نہیں کی، کوئی جننی لا کے پیش کی ہے، یہ تو میرے لیے عذاب بن گئی ہے۔ اور بڑا متاثر ہوا، بڑا مرعوب ہوا، اور کہنے لگا کہ چلیں آپ جائیں اور میں آپ کی خدمت کے لیے ایک باندی ساتھ کر دیتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ کو اس نے باندی کے طور پر حضرت سارہ کے ساتھ کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت سارہ پہنچی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سلام پھرنے کے بعد حضرت سارہ نے عرض کیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری ناموس کو محفوظ رکھا، اور واقعہ سارا سنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے ہجرت کر کے شام پہنچے، اور حضرت سارہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کو 20 سال گزر گئے تھے اور اولاد کوئی نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت سارہ نے خود ہی تجویز دی کہ جو باندی ہمیں ملی ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کی شادی کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد عطا فرما دے۔ اب اولاد کی تمنا تو ہر ایک کو ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس نکاح کرنے پر اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو یہاں آپ غور کریں کہ 85 سال کی عمر ہے اور اللہ کا خلیل اولاد مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے انہیں اندازہ کرنا چاہیے پیغمبری سے اوپر اور نبوت سے بڑھیا کیا منصب ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑھیا نعمت تو مل گئی تھی، لیکن اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ لہذا جن کو اللہ نے بن مانگے اولاد دی ہوئی ہے وہ اللہ کی اولاد والی نعمت کا شکر ادا کیا کریں۔ تو 85 سال میں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک درگزر کرنے والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس ایک دعا میں ایک خوشخبری نہیں 3 خوشخبریاں دی گئیں۔ نمبر 1 فبشرناہ بغلام، کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، اور غلام عربی میں کہتے ہیں اس کو جو کم از کم بلوغت کی عمر کو پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا بیٹا بلوغت کی عمر کو بھی پہنچے گا، اور تیسری خوشخبری یہ کہ حلیم ہوگا، درگزر کرنے والا اور انتہائی متحمل مزاج نوجوان ہوگا جو میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ تو حضرت
حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریگننٹ ہو گئی، اور جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مجھے تو 20 سال اولاد نہ ہوئی اور ان کی شادی ہوتے ہی اولاد ہو گئی، تو عورت ہونے کے ناطے ان کی طبیعت میں ایک رشک آیا کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کچھ ناگواری کا رشک کا اظہار کیا اور قسم کھا لی کہ میں ان کو کوئی نقصان پہنچاؤں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو تو تم ان کے کان کو چھید دو۔ 3 جگہ سے انہوں نے قسم کھائی تھی میں ان کو نقصان پہنچاؤں گی، تو کان کو چھید دو۔ تو انہوں نے دونوں طرف سے کان کو چھید دیا اور شرمگاہ پر تھوڑا سا نشان لگایا، جس سے وہ قسم سے نکل گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس نشان لگانے کو عورتوں کے لیے زیور کا ذریعہ بنا دیا، ان کی خوبصورتی کا ذریعہ بنا دیا کہ عورتیں اب کانوں میں بالیاں پہنتی ہیں، زیور پہنتی ہیں۔ تو اللہ کی شان کے اس کے بعد حضرت حاجرہ نے جب دیکھا کہ یہ تو حمل ٹھہرنے پر ان کا اتنا رشک ان کو آ رہا ہے تو بعد میں کیا ہوگا، تو وہ وہاں سے نکل کھڑی ہوئیں اور راستے میں جا رہی تھی کہ کنویں پر پہنچی۔ اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرے ساتھ حضرت حاجرہ رشک کر رہی ہیں اور ہماری زندگی خراب ہو سکتی ہے، میرے بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حضرت حاجرہ کو فرشتے نے کہا کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، آپ اس کا نام اسماعیل رکھیں گی اور وہ بڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو بہت پھیلائے گا، آپ واپس جائیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت حاجرہ واپس آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے کہ اسمع یا ایل، اسمع کا معنی میری فریاد سن لے، ایل اللہ کا نام ہے، اے میرے مولا میری فریاد سن لے۔ تو جب بیٹا پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا نام اسماعیل رکھ دیا، اسمع یا ایل، اے میرے مولا میری فریاد سن لے۔ تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھ دیا۔ اب بیٹا پیدا ہو گیا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھیں، ان کو حمل ٹھہرنے پر رشک آیا تو بچہ پیدا ہو گیا، تو ان کی طبیعت میں اور زیادہ رشک پیدا ہو گیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ان دونوں کو میری نظروں سے اوجھل کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تردد ہوا کہ ایک میرا لخت جگر اور دوسری میری وہ بیوی جس سے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی، ان کو کیسے میں اپنی نظروں سے اوجھل کر دوں؟ تو آسمان سے جبرائیل امین آئے اور کہا اللہ فرما رہے ہیں جیسے حضرت سارہ کہہ رہی ہیں ویسے کر دیں۔ چنانچہ ایک آسمان سے براق آیا اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ بیٹھے، اور وہاں سے براق اڑا اور سیدھا آ کر موجودہ حرم شریف کے مقام پر وہ اتر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں چھوڑا، تھوڑا سا ایک مشکیزے میں پانی تھا اور تھوڑا سا ایک تھیلے کے اندر کھجوریں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیٹے اور ماں کو چھوڑ کر خاموشی سے جانے لگے، تو عورت ذات ہونے کے ناطے حضرت حاجرہ نے ان سے پیچھے جا کر بار بار پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں بے آب و گیا ویران وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی انیس ہے، نہ مونس اور غمخوار ہے، نہ یہاں کوئی آبادی ہے، آپ ہمیں کس کے بل بوتے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ آخر وہ بھی پیغمبر کی بیوی تھیں تو خود ہی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ جائیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت حاجرہ کے تاریخی الفاظ سنیے، انہوں نے کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت حاجرہ نے اللہ کی ذات پر توکل کیا تو پھر اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا بلکہ ان کو اور ان کے بیٹے کو زندہ و جاوید عزتیں عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے اور بعد میں کبھی کبھار حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے شام سے حرم شریف آتے تھے اور وہی ترتیب کے براق شریف پر سوار ہوتے صبح کے وقت میں اور دوپہر کو حرم شریف میں آ جاتے، یہاں اپنی بیوی اور بیٹے کو ملتے اور قیلولہ کرتے اور شام کے وقت میں وہاں سے روانہ ہوتے
حرم شریف سے اور رات کو فلسطین کے اندر پہنچ جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے براق کی سواری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے اور تھوڑا سا پانی تھا مشکیزے میں، وہ ماں بیٹا دونوں استعمال کرتے رہے، وہ ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ اب ماں کی ممتا بے چین ہے، انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا پیاس سے بے چین ہے، بے قرار ہے اور اس کے ہونٹ بار بار پھڑ پھڑا رہے ہیں اور اپنی زبان کو وہ خشک ہونٹوں پہ پھیر رہا ہے۔ تو ماں بے چینی میں کبھی وہاں ایک پہاڑی تھی جس کا نام صفا تھا، اس پر گئی اور دیکھا کہ وہاں اپنا دوپٹہ لہرایا کہ شاید کوئی قافلہ گزر رہا ہو اور ان سے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ لوں۔ جب وہاں کوئی نظر نہ آیا تو پھر اپنے بیٹے کی طرف دوڑ کے آتی کہ میرا بیٹا تو خیریت سے ہے۔ پھر وہاں سے دوسری پہاڑی مروا کی طرف چکر لگاتی اور وہاں کھڑے ہو کر دیکھتی کہ کوئی آتا جاتا نظر آئے، لیکن کوئی نہ آیا۔ بالآخر 7 چکر لگے اور ہر چکر میں حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ پر جب پہنچتی تو واپس اپنے بیٹے کے پاس بھی آتی کہ میرا بیٹا تو خیریت سے ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ماں کی ممتا نے کیسا سبق دیا ہے کہ ماں بے چین ہے، تنہا ہے، انسان کوئی نہیں، لیکن ماں کو اپنی بیٹی کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اور بالآخر جب 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ مروہ پہاڑ پہ کھڑی تھی تو اس وقت انہیں ایک آواز آئی، تمہارے پاس مددگار آ پہنچا ہے۔ اور دوبارہ پھر اس آواز کو سننے کے لیے کان لگائے، پھر آواز آئی کہ تمہارے پاس مددگار آ چکا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ پھر دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ بیٹا جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں آ کر فرشتے نے اپنا پر مارا اور اس زمین کو کریدا، اور جہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگ رہی تھیں وہاں سے اللہ نے پانی کو جاری فرما دیا۔ پانی جب نکلا تو حضرت ہاجرہ نے جلدی سے اس کو مشکیزے میں بھرنا شروع کر دیا، اور جب مشکیزہ بھر گیا پانی اور بھی نکلتا رہا تو حضرت ہاجرہ نے اس کے ارد گرد منڈیر لگا دی اور پھر کہا زم زم، زم زم کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا، تو پانی نکلنا ٹھہر گیا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ زم زم نہ کہتی، پانی کو ٹھہرنے کا حکم نہ کرتی، لکانت زمزم ماء معینا، تو یہ بہتا ہوا چشمہ بن جاتا اور ساری دنیا کے لوگ اس سے مستفید ہوتے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی بے تابی، بے چینی، بے قراری اور ماں کی ممتا کی لاج رکھی اور معصوم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی جاری کر دیا، اور پانی بھی ایسا کہ جسے دنیا کا سب سے خوبصورت، سب سے میٹھا پانی کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جو ہے یہ جس نیت سے آپ پئیں، جس نیت سے آپ پئیں وہ نیت، وہ مراد پوری ہوتی ہے۔ جو دعا مانگ لیں زمزم پیتے وقت وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے زمزم جو نکلا تو یہ گویا بیٹے اور ماں کے لیے آب حیات بن گیا، نہیں، یہ ان ماں اور بیٹے کے لیے ہی آب حیات نہ بنا بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے آب حیات بن گیا۔ رسول پاک علیہ السلام کا قلب اطہر جب معراج پر جانے سے پہلے دھویا گیا تو اس کو بھی آب زمزم سے دھویا گیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی تنہائی اور قربانی کو قبول کیا اور اللہ نے ان کے لیے پانی کو جاری فرما دیا۔ اور یوں جب پانی آیا تو وہاں پرندے بھی آئے، قبیلہ جرہم وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے پانی کی تلاش میں آدمی ادھر ادھر دوڑائے تو اسے ایک جگہ ایک پرندہ اڑتا ہوا دکھائی دیا، انہوں نے کہا یہاں تو پانی ہے، آئے تو واقعتاً وہاں پانی نکل رہا تھا۔ تو قبیلہ جرہم آیا اور انہوں نے حضرت ہاجرہ کو کہا ہمارے پاس اونٹنیاں ہیں، دودھ ہے، آپ کے پاس پانی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں ٹھہر جائیں اور آپ کو ہم دودھ دیں گے، آپ ہمیں پانی استعمال کرنے کی اجازت دے دینا۔ تو حضرت ہاجرہ نے ان کو اجازت عطا فرما دی اور یوں وہ
ویران جگہ آباد ہو گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل کو تنے تنہا اللہ کی ذات کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے تھے تو اللہ سے انہوں نے 7 دعائیں مانگی تھی۔ ربنا انی اسکنت بذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اس بے آب و گیا وادی کے اندر تیرے سہارے اب تیرے گھر کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے اللہ چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ لیقیم الصلاۃ، یہ تیرے گھر کو آباد کرنے والے اور نمازیں پڑھنے والے بنیں گے۔ اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف کھینچ کر متوجہ فرما دے۔ اور ورزقہم من الثمرات، اور ان کو پھل عطا فرما۔ تو خیر 7 دعائیں مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 7 دعائیں قبول فرمائیں اور اللہ نے وہاں آبادی بھی کر دی، وہاں پھل بھی عطا فرما دیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا جہان میں وہاں تو کچھ شادابی نہیں، سبزہ نہیں، زرعی زمین نہیں، لیکن کون سا دنیا کا پھل ہے جو مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ موجود نہ ہو؟ اور اللہ نے اسے امن کا شہر بنا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام چکر لگاتے رہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، یعنی 9 سال یا بعض مفسرین کے مطابق 13 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک رات ان کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کوئی انہیں خواب میں کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، تو اس سوچنے کو تربیہ کہتے ہیں۔ تو یہ 8 ذی الحجہ تھا، 8 ذی الحجہ کے دن کو یوم التربیہ کہتے ہیں، یعنی سوچ و بشار کا دن۔ پہلے دن خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ دوسرے دن پھر وہی خواب آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یعنی پہچان کا دن، جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خواب کی پہچان ہو گئی کہ یہ حکم اللہ ہی کا ہے۔ اور 10واں دن آیا تو اس کو یوم النحر کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو یوم النحر قربانی کے دن کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب شام میں آیا، اور بیٹا اور والدہ جو تھی وہ حرم شریف میں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہوئے، وہاں حرم شریف پہنچے، اور حرم شریف آ کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس میرے بیٹے کو آپ کپڑے پہنائیں، اس کو نہلائیں دھلائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنائیں، سرما لگائیں، اور میں نے اس کو ایک دعوت پر لے کے جانا ہے۔ چنانچہ ماں نے بچے کو خوبصورت کر کے نہلایا دھلایا، کنگھی کی اور سرما لگایا، اور باپ کے ساتھ دعوت کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت ہاجرہ کو کہا کہ میں اس کو دعوت پہ لے کے جا رہا ہوں، تو وہ کھانے کی دعوت تو نہیں تھی، لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کیسے بول دیا۔ کہا نہیں، دعوت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک دعوت طعامی، ایک دعوت روحانی، کہ کھانے کی دعوت ہوتی ہے اور ایک روحانی دعوت ہوتی ہے۔ تو روحانی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود تھا کہ میرے اللہ نے مجھے دعوت دی ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی، میں اس دعوت پر اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری لی اور ایک رسی پکڑی، اور آپ باپ اور بیٹا دونوں ذبح گاہ کی طرف چل نکلے۔ شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی اللہ کی خلیل بن چکے ہیں، اور اگر انہوں نے اللہ کے نام پر بیٹا ذبح کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام تو اللہ کی نظر میں بہت بلند تر ہو جائے گا۔ تو شیطان حسد میں آ گیا اور کہنے لگا قسم کھا لی کہ میں آل ابراہیم میں سے کسی ایک کو فتنے میں ضرور ڈالوں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے عورت کمزور ذات ہوتی ہے،
اولاد کی محبت میں ماں کی ممتا ضرب المثل ہے، تو وہ شیطان عورت کے پاس یعنی والدہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کو والد صاحب کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا، انہوں نے تو دعوت کا کہا ہے۔ کہا نہیں، وہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا کرتا تو کوئی نہیں لیکن یہ کر دے گا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیوں؟ تو شیطان کی زبان سے بے اختیار اصل بات نکل گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ شیطان کا خیال تھا کہ جب میں کہوں گا اللہ کا حکم ہے تو حضرت ہاجرہ کو اندازہ ہوگا کہ اب تو ضرور ذبح ہوگا، تو یہ پیچھے دوڑے گی، چیخے گی، چلائے گی، شور مچائے گی اور قربانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی اپنی سی کوشش کرے گی۔ چنانچہ جب حضرت ہاجرہ نے یہ سنا اللہ کا حکم ہے تو حضرت ہاجرہ نے کہا پھر تو اس کی تعمیل ہونی چاہیے۔ شیطان نے کہا لو بھائی، پہلا بار تو ہو گیا ناکام، تو اس نے دوسرا بار جا کر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چل رہے تھے اور بیٹا پیچھے چل رہا تھا۔ تو شیطان نے پیچھے سے جا کر انسانی شکل میں، وہ انسانی شکل میں ہی شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور انسانی شکل میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ کر کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو ابو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا پتہ نہیں۔ کہا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اشارہ کرنے لگا آپ کی گردن کو ذبح کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کرے گا۔ کہ کیوں کرے گا؟ کہ جی ان کو اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا اللہ کا حکم ہے تو میں اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر شیطان نے 2 بار ناکام ہونے کے بعد تیسرا بار خود باپ پر کیا اور انسانی شکل میں ان کے سامنے آ کر کہا کہ حضور آپ کو جو خواب آیا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، آپ کو کیا کنفرم کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، فوراً پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے، تو فرمایا کہ دور ہو جا یا عدو اللہ لَأَمْزَيَنَّ لِأَمْرِ رَبِّي، اے اللہ کے دشمن تو دور ہو جا، میں اپنے اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کر کے رہوں گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو 7 کنکریاں ماری اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری اور اس کنکریوں کے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ خود شیطان 3 جگہ ظاہر ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہ اس کو کنکریاں ماری۔ تو اس کنکریوں کے مارنے کی ادا اللہ کو اتنا پسند آئی کہ میرا خلیل، میرا ابراہیم، میرا اسماعیل اور میری ہاجرہ میرے عمل کی تعمیل میں شیطان کو کنکریاں مار کے ہٹاتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ میں ان کی ادا کو حج کا ایک عمل بنا کر زندہ و جاوید کر دوں گا۔ چنانچہ آج بھی حج کے اعمال میں سے ایک عمل رمی جمار بھی ہے، شیاطین کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ اس کو حج کا عمل بنا دیا۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے بھی حج اور عمرے کا رکن بنا کر زندہ و جاوید کر دیا۔ تو گویا حج حضرت خاندان ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو دہرانے کے علاوہ اور کس چیز کا نام ہے؟ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ حج عاشقانہ سفر ہے اور اللہ کے 3 عاشق حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اداؤں کے دہرانے کا نام حج ہے۔ تو اللہ کو اپنے عاشقوں کی ادائیں بھی اتنی پسند آتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دین کا حصہ بنا دیتا ہے۔ تو جب اللہ کو اپنے عشاق کی ادائیں اتنی پسند ہیں تو ان کے اعمال اللہ کو کتنے پسند ہوں گے، ان کے دل اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر اپنے بیٹے کو پہنچے اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں فلما اسلما، اللہ اکبر، کہ جب دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے، اسلما جب دونوں تیار ہو گئے، ایک ذبح کرنے کے لیے دوسرا ذبح ہونے کے لیے،
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہیں گردن کے بل لٹا دیا. ایک کی گردن پر چھری ہے اور ایک کے ہاتھ میں چھری ہے، ایک اپنی گردن پیش کر رہا ہے اور دوسرا اس کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہے. تو دونوں باپ بیٹے کی تسلیم و رضا کی ادا کو قرآن نے اپنے خوبصورت الفاظ میں زندہ و جاوید کر دیا کہ فلما اسلما، کہ دونوں تیار ہو گئے. نہ باپ اور اللہ نے دونوں ایک سیگے کے ساتھ دونوں کا ذکر کیا. یہ نہیں کہ ابراہیم باپ تھے، پیغمبر تھے، خلیل تھے تو ان کی تسلیم کا مقام اور تھا اور اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم کم تھی. کا نہیں، فلما اسلما، دونوں مقام تسلیم و رضا کے بلند ترین اور ایک ہی مقام پر فائز تھے. اور اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ذکر کیا کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میرا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے سکتا تھا، خواب میں حکم کیوں دیا؟ اس کی کیا حکمت تھی؟ تو علماء نے اس میں بڑی حکمتیں بتائی ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ خواب میں حکم دینے کا مطلب ذبح کرنا اور بچے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنا تو یہ ذرا مشکل کام ہے، اور اس طرح ذبح ہونے کے لیے فوری طور پر تیار ہو جانا بھی آسان نہیں. تو خواب کے ذریعے گویا باپ اور بیٹے کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا. پہلے بندہ یہ سمجھتا ہے یہ خواب ہی ہے نا فی الحال تو گویا ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے خواب کا کے اندر حکم دیا گیا. اگر براہ راست حکم دیا جاتا تو پھر بھی حکم تو پورا ہونا تھا، لیکن اس میں کچھ پس و پیش یا تاخیر ہو سکتی تھی. تو اس تاخیر اور پس و پیش سے دونوں باپ بیٹے کو بچانے کے لیے خواب میں حکم دیا گیا. تو اور ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ خواب میں حکم دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو گویا اللہ تعالیٰ کے یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ اللہ کا خلیل وہ عظیم ہستی ہے کہ خواب میں جس کو حکم ملا اور اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو گیا، اگر اس کو براہ راست بیداری میں حکم ملتا تو یہ کس درجے پر اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوتا. تو گویا اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی انقیاد اور تسلیم و رضا کا بیان ہے. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے خواب میں حکم دیا گیا ہے، انہوں نے کہا میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے؟ افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے وہ پورا کرے. گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. انہوں نے اپنی بصیرت اور ایمانی فراست سے پہچان لیا کہ اللہ کے پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا جی آپ اس حکم کی تعمیل کیجئے جو آپ کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ کیوں کہا انشاءاللہ؟ کہ انشاءاللہ کا مطلب یہ کہ اللہ مجھے اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہی مجھے استقامت عطا فرمائے گا. مجھے اپنے نفس کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی عین ذبح ہوتے وقت نفس انکار کر دے. تو کہا انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر ملے گا جب میرا اللہ چاہے گا. تو اس میں اور کہا انشاءاللہ من الصابرین، یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا بنوں گا، کہا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آپ مجھے. صبر کرنے والا اور صبر کرنے والوں میں سے فرق ہے. صبر کرنے والا میں ایک دعویٰ ہے اور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اس میں تواضع ہے کہ دنیا میں ہی صبر کرنے والا نہیں، اور بہت سارے لوگ صبر کرنے والے ہیں لیکن میں بھی ان میں سے ایک ہوں. یہ بات اور یہ جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انتہا درجے کی تواضع کو بتا رہا ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. گویا انسان نے مستقبل کا کوئی بھی کام ہو اس پر انشاءاللہ کہنا چاہیے، سارے اسباب موجود ہوں تب بھی انشاءاللہ کہنا ضروری ہے. تو کسی عالم نے یہ مسئلہ بتایا ہوا تھا کہ بھئی انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، جیسے ہم نے آپ کو اب بتایا.
تو ایک صاحب کہنے لگے یار یہ مولوی کہتے ہیں بات بات پر کہ جو کام آئندہ کرنا ہو اس پر انشاءاللہ کہنا چاہیے. تو ایک صاحب وہی بندہ گھوڑا لینے جا رہا تھا مارکیٹ سے بازار سے, تو کسی نے کہا جی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں منڈی سے گھوڑا لینے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا انشاءاللہ کہہ لو. انہوں نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, پیسے میری جیب میں ہیں, میں منڈی کا ارادہ کر کے جا رہا ہوں اور گھوڑے وہاں موجود ہیں, مجھے مل جائیں گے. تو اب اللہ کی شان کے وہاں گیا, گھوڑا پسند کیا, اس دوران ہی کسی جیب کترے نے اس کی جیب کاٹ لی. اب واپس آیا تو خالی ہاتھ آیا, شرمندگی منڈی میں بھی اٹھانی پڑی. مولانا صاحب کو ملا, مولانا صاحب نے پوچھا جی کیا بنا؟ گھوڑا لے آئے. کہا جی میں یہاں سے گیا انشاءاللہ اور منڈی میں پہنچا انشاءاللہ, گھوڑا پسند کیا انشاءاللہ اور سودا طے ہو گیا انشاءاللہ, قیمت طے ہو گئی انشاءاللہ, اور میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ اور میری جیب کٹ چکی تھی انشاءاللہ. اب جو اتنی مرتبہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے, اس وقت ایک مرتبہ انشاءاللہ کہہ لیتا تو وہ کافی تھا. تو شریعت نے یہ ادب سکھایا کہ مستقبل کا کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سبق بھی ہمیں دیا, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چند گزارشات کی. ایک گزارش یہ کی کہ آپ مجھے الٹا لٹا دیں گے تاکہ میرا بیٹے کا چہرہ سامنے ہو تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی پس و پیش اور تاخیر نہ ہو جائے. یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور حکم پورا نہیں کریں گے. تو علماء فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, تو ان سے پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر ایگری ہوں تو ان کو ذبح کیا جائے ورنہ چھوڑ دیا جائے, کہ یہ مقصد نہیں تھا. وہ تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہی تھا, بیٹے کی اطاعت کو دیکھنا چاہتے تھے, اس کی زبان سے کہلوانا چاہتے تھے, اور بیٹے نے کہہ دیا. باپ بیٹے سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو پہلے اندازہ لگاتا ہے بیٹا میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا. اگر بیٹا اس بات کو ذہنی طور پر تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دے تو باپ کو اور زیادہ خوشی ہوتی. تو بیٹا بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرزند تھا, انہوں نے فوراً کہا میں اس کے لیے تیار ہوں, اللہ کو حکم ہے, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, اللہ کو حکم ہے تو اس پر قربان ہونے کے لیے میں تیار ہوں. تو خیر ذبح ہونے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چند گزارشات کی. نمبر 1 کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں. نمبر 2 کہ مجھے آپ چہرے کے بل نہیں لٹائیں گے, گردن کے بل لٹائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر میرے اوپر پڑے اور شفقت پدری میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی تھوڑی سی بھی تاخیر ہو جائے. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ مجھے رسی سے اچھی طرح باندھ دیں گے میرے ہاتھ اور پاؤں کو تاکہ آپ کو ذبح کرنے میں آسانی رہے, مشکل نہ ہو, کہیں ہاتھ پاؤں مارنے کی وجہ سے آپ کو مشکل نہ آئے. نمبر 4 یہ ہے کہ آپ چھری تیز کر لیں گے تاکہ میں ذرا موت کی تکلیف سے ذرا جلدی سے نکل جاؤں. اور نمبر 5 یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑے سمیٹ لیں گے تاکہ آپ کے دامن پر میرے خون کا کوئی داغ نہ لگے اور وہ داغ میری ماں دیکھے اور اس کو دکھ اور غم لائے. اللہ خون کا دھبا میری ماں دیکھے اور اس کو کوئی غم یا دکھ لاحق ہو, ایسا نہ ہو. نمبر 6 میرا خون آلود کپڑا لے جانا تاکہ میری ماں میرے خون آلود کپڑے کو دیکھ کر ہی اپنے دل کو تسلی دیتی رہے. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل نے درخواست کی کہ آپ نے یہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں, چھوڑ دیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں کوئی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں, جزا فضا کرنا چاہتا ہوں, آپ یہ چھوڑ دیں, کھول دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اور پاؤں جو باندھ دیے تھے وہ کھول دیے اور پھر ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے. اور چھری جو پہلے سے تیز کر چکے تھے اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلانا شروع کیا. ایک نبی میں حدیث میں ہے 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی, 40 جنتی مردوں کے برابر ایک نبی میں طاقت ہوتی. تو نبوت کی پوری طاقت خرچ ہو رہی ہے
اور وہی چھری جو پہلے کاٹنے کا کام کرتی رہی ہے آج وہ چھری کاٹ نہیں رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اسے تیز کر رہے ہیں اور چھری کاٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ جب وہ چھری نہیں چل رہی تھی اتنا زور لگانے کے باوجود بھی، اور حضرت ابراہیم سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو رہی ہے، تو انہوں نے غصے میں آ کر چھری کو پتھر پر پھینک دیا، تو چھری کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے کہا اللہ کے خلیل میں دو امروں کے درمیان ہوں، ایک طرف مجھے خلیل کا حکم ہے، ایک طرف مجھے رب جلیل کا حکم ہے، میں خلیل کا حکم نہیں مانوں گی، رب جلیل کا حکم مانوں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ چھری کے آگے اللہ تعالیٰ نے پیتل لگا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں اور وہ پیتل لگ گیا ہے، وہ نیچے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ تو اسی شش و پنج میں اور زور میں طاقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں کہ یکدم آواز آئی قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا دو مطلب ہیں، ایک مطلب کہ آپ نے اپنی طرف سے حکم کی تعمیل میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ ذبح کرنے کے لیے بے چین کھڑے ہیں، خواب میں آپ نے صرف ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا، ذبح شدہ بیٹا تو نہیں دیکھا تھا۔ قد صدقت الرؤیا، جو آپ نے دیکھا تھا خواب وہ پورا ہو چکا، آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں، سو وہ خواب آپ نے پورا کر دیا۔ اور جبرائیل امین آئے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک ذبح عظیم اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اور وہ فدیہ آیا جنتی مینڈے کا، اس کو اللہ نے ذبح عظیم کہا ہے۔ ذبح عظیم کیوں کہا، اس کے بھی علماء نے کچھ حکمتیں بتائی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ مینڈا اچھا خاصا موٹا تازہ تھا، نمبر دو یہ ہے کہ وہ مینڈا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا تھا، اس لیے وہ ذبح عظیم تھا، بڑی عظیم قربانی۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ حابیل اور قابیل نے جو قربانی دی تھی اس وقت دمبا ذبح کیا تھا، تو وہ دمبا اللہ نے قبول کر کے اسے جنت میں پہنچا دیا اور وہ اس وقت سے چرتا رہا۔ پھر وہی دمبا دوبارہ لایا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہونے کے لیے، تو وہ ذبح عظیم اس لیے کہلایا کہ دو مرتبہ دو اولو العزم پیغمبروں کی اولاد کی خاطر اس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے وقت بھی اس دمبے نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اور حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی خاطر بھی انہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں ذبح عظیم اس لیے کہا گیا کہ وہ بڑا بابرکت دمبا تھا، بڑا بابرکت دمبا تھا، اس لیے اس کو ذبح عظیم کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا، اور جبرائیل امین آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے میں پوری طاقت صرف کر رہے تھے، تو جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نکلے تو دیکھا کہ قریب دمبا وہ ذبح ہوا پڑا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سائڈ پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات تشریق کا پس منظر ہے کہ اس وقت میں یہ آوازیں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان بنا دیا اور کہا کہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہو تو تم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیحات کا ورد شروع کر دو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گلیوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد مسلمان مرد ہو یا عورتیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مرتبہ مرد ذرا بلند آواز سے، عورتیں تھوڑی سی بلند آواز سے کہیں گی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر دی۔ علامہ اقبال پوچھ رہے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ہم علامہ اقبال سے عرض کرتے ہیں حضور یہ فیضان نظر بھی تھا، مکتب کی کرامت بھی تھی۔ نہیں سمجھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا فیضان تھا،
ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا فیضان تھا. کسی ولی کی نگاہ پڑے تو کہتے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جائیں اور نگاہ خلیل اللہ سے اسماعیل کی تقدیر نہ بدلی، ان کا ایمان نہ بدلا، ان کی ایمانی کیفیات نہ بدلی. کیسے نہیں بدلی؟ یقیناً بدلی. تبھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کر گئے. تو نگاہ خلیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو پڑی اس نے یہ منظر دکھایا. اور تو یہ فیضان نظر بھی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آتے اپنے صاحبزادے کو محبت کی نظر سے دیکھتے تو جو پیغمبر کی نظر میں تاثیر ہے، ہزاروں اولیاء کی نظر کی تاثیر، لاکھوں کروڑوں اولیاء کی نظر کی تاثیر اس کے برابر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. عام ولی کی تاثیر یہ کہ ایک اللہ والے بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے، یکدم اس مراقبے سے نکلے، اللہ سے لو لگائے، نہ جانے کتنے گھنٹے بیٹھے رہے. یکدم جو ان کی آنکھ کھلی تو ایک کتا گزر رہا تھا، اس پر نظر پڑی تو وہ کتا جہاں جاتا باقی سارے کتے اس کے پاس آ کر دو زانو ہو کر باادب ہو کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے. گویا وہ شیخ الکلاب بن گیا، کتوں کا شیخ اور پیر بن گیا. تو ایک اللہ والے کی نظر کتے پر پڑے اور اس کی کیفیت بدل جائے اور سارے کتے اس کا ادب و احترام کرنے لگے، تو جس اسماعیل پر اللہ کے خلیل کی نظر پڑی اس کی زندگی میں کیا انقلاب برپا ہوا ہوگا، اس کا ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں. تو علامہ اقبال کو جواب ہے کہ یہ فیضان نظر بھی تھا، فیضان نظر بھی تھا کہ باپ ادھر کہتا ہے اور باپ کی نگاہ بیٹے کے چہرے پر ہے اور بیٹے کے دل پر ہے. فیضان نظر ہے خلیل کا. اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کر دیتے ہیں اور پس و پیش کیے بغیر اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنی گردن پیش کر دیتے ہیں. یہ فیضان نظر تھا. اور مکتب کی کرامت بھی تھی. مکتب کسے کہتے ہیں؟ درسگاہ کو. تو ماں کہتے ہیں کہ ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہوتی، ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مسافرانہ طور پر آتے جاتے تھے اور پیغمبرانہ صحبت اور فیض اور نظر کا جو اثر وہ ڈال جاتے وہ اثر ہوتا. لیکن ماں کی جو اصل تربیت تھی وہ تو حضرت ہاجرہ کی تھی. یوں کہتے ہیں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ جب مائیں حضرت ہاجرہ جیسی ہوں تو بیٹے اسماعیل بنتے ہیں، جب مائیں فاطمہ جیسی ہوں تو بیٹے حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں. اور دوسرا جملہ کہنے لگا ہوں، جو قربان ہوتے ہیں ان کی نسلیں اللہ بڑھاتا ہے. جو قربان ہوتے ہیں ان کی نسلیں اللہ بڑھاتا ہے. حضرت اسماعیل نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، ان کی نسل کو اللہ نے بڑھایا. تو ہم بھی حضرت پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ساری نسل اسماعیل ہی تو ہے. تو جو قربان ہوتے ہیں ان کی نسلیں بڑھتی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آپ کو قربان کیا. اللہ نے ایک امام زین العابدین حضرت حسین کے صاحبزادے سے ساری دنیا میں سادات کی نسل کو قیامت تک کے لیے پھیلا دیا، بڑھا دیا. تو جو قربان ہوتے ہیں ان کی نسلیں بڑھتی ہیں اور جو جان بچاتے ہیں وہ بچ نہیں پاتے ہیں، وہ پھر بھی مر جاتے ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جان قربان کر کے زبان حال سے گویا یہ کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو حضرت ہاجرہ سے گویا سبق ملا کہ یہ فیضان نظر بھی تھا، مکتب کی کرامت بھی تھی. یہ ماں ہے جو بیٹے کی تربیت کرے. باپ ملنے آتا ہے تو بیٹا شکوہ نہیں کرتا. آپ نے یہ سن لی ساری گفتگو. کہیں بیٹے نے شکوہ کیا، ابو آپ نے ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑا ہوا ہے؟ ابو آپ کیسے باپ ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں چھوڑا ہے؟ آپ مسافروں کی طرح، مہمانوں کی طرح ہمارے پاس ملنے آتے ہیں. ابو یہاں ہمارے کھانے پینے کا تو کوئی انتظام کر کے آیا کریں، ہمارے لیے یہاں کھانے پینے کا تو کوئی بندوبست کر کے جایا کریں. کوئی ایک شکوہ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا؟ کبھی کوئی ناگواری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل نے ظاہر کی؟ نہیں کی. کیوں؟ یہ کس کی تربیت تھی؟
یہ وہ مکتب کی کرامت تھی، یہ حضرت حاجرہ کی درسگاہ کی کرامت تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تربیت پاتے گئے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو تسلیم و رضا کا پیکر بناتے گئے۔ تو ہماری گفتگو کا عنوان تھا پیکر تسلیم و رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ماں بھی تسلیم و رضا کی پیکر، اللہ نے اولاد دی اس کے لیے تیار، ہجرت کا حکم آیا اس کے لیے آمادہ، بے آب و گیا علاقے میں چھوڑنے کا حکم آیا اس کے لیے حضرت حاجرہ تیار۔ تو اللہ کے ہر حکم کے آگے ماں سر تسلیم خم کرتی چلی گئی، تو بچہ بھی تو اسی کی گود میں پرورش پا رہا تھا، وہ بھی پیکر تسلیم و رضا بن کے نکلا۔ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اور محمدی اور ابراہیمی کہلوانے والوں کے لیے پیغام دے کے گیا کہ اسماعیلی وہ ہوگا جو تسلیم و رضا کا پیکر بنے گا۔ اللہ نے جو دے دیا اس پر راضی، پریشانی، خوشحالی، بیماری، صحت اور خوشحالی یا تنگ دستی، ہر حال میں اللہ کے حکم پر راضی رہنے کا نام اسماعیلیت ہے۔ اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام اسماعیلیت ہے۔ اللہ کے لیے اپنی جان تک پیش کر دینے کا نام اسماعیلیت ہے۔ تو علامہ اقبال لوگوں یہ کہہ رہے ہیں، جگہ جگہ علامہ اقبال کی شاعری میں آپ کو ذبیح اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، تو اس میں بھی علامہ اقبال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انہی صفات کو اٹھاتے ہیں۔ گویا یہ جو کہہ رہے ہیں نا علامہ اقبال کے جو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، علامہ اقبال یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان جتنا مرضی بڑا عالم بن جائے، جب تک کسی کامل کی نظر نہیں پڑتی وہ کامل نہیں بنتا۔ یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ فیضان نظر اپنے اندر پیدا کرو، کسی اللہ والے کی نظر میں آ جاؤ۔ حدیث میں العین حق، بری نظر لگ جانا حق ہے۔ اللہ والے تو کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتے، وہ تو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو جب بری نظر کا اثر پڑتا ہے، لگتی ہے بری نظر، تو اللہ والوں کی محبت بھری نظر کیسے نہیں لگے گی؟ تو یہ علامہ اقبال کا مشورہ ہے کہ اپنے اندر کوئی جوہر تابدار پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنے اندر قوت ایمانی پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنے اندر اعمال کی روحانیت چاہتے ہو، اپنے اندر اعمال پر قوت چاہتے ہو، تو پھر کسی اللہ والے کی نظر کا فیضان حاصل کر لو، اس کی نظروں میں آ جاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے میرے محبوب کہ آپ گھبرائیں نہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ تو اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظروں میں آ جانا اور کسی اللہ والے کی نظروں میں آ جانا، یہ مقصود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اور فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی مسلمانوں کو سبق دیتی ہے تسلیم و رضا کا، انقیاد اور اطاعت کا، اور اللہ کے لیے جان مال کی قربانی کا، اور اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کا، اور کسی مرشد کامل کی نظر میں آ جانے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح پیکر تسلیم و رضا بنائے۔ اللہ ہم سب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح پیکر تسلیم و رضا بنائے، اور اطاعت اور انقیاد کا اللہ ہمیں مجسمہ بنائے، اور اللہ کی ذات کے لیے ہمیں اگر اپنی اولاد قربان کرنی پڑے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ نیت دل میں یہ رکھیں۔ اب اللہ کے لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا ذبح کیا تھا، ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے پر جو اجر و ثواب ملا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت محمدیہ کو جانور کی قربانی کرنے پر بیٹے کی قربانی جیسا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی قربان کریں گے۔ اگر جہاد کے لیے بھیجنا پڑا تو اپنی اولاد کو جہاد کے لیے بھیج کر قربان کریں گے، اور اگر اپنی اولاد کو دین پڑھنے کے لیے بھیجنا پڑا کہ جاؤ میرا بیٹا قرآن پڑھ کے آؤ،
جاؤ میرا بیٹا عالم دین بن کے آؤ، مفتی اسلام بن کے آؤ، خادم دین بن کے آؤ، تو اس قربانی کے لیے بھی ہم تیار رہیں۔ لوگوں نے تو اپنی اولادیں ایسی قربان کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ میرا بیٹا اللہ کا دین پڑھ کر آؤ، تو وہ گئے، پڑھتے رہے، عالم، فاضل، محدث، مفسر، فقیہ بن کر واپس آئے۔ ایک رات دروازہ بجا اور رات کی تنہائیوں میں ماں اٹھی اور اس نے پوچھا کون؟ کہا ابو سفیان۔ آگے سے ماں کے الفاظ سنی، اس نے کہا ابو سفیان تمہیں اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اللقاء الی اللقاء، پہلے تصور کیجئے 21 سال بعد ماں بچے کی آواز سنے، دروازے پہ بچہ موجود ہو اور ماں کی ممتا کیسے بے قرار ہوگی اس کو گلے لگانے کے لیے، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ لیکن ماں نے کہا کہ اے میرا بیٹا میں نے تجھے اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا، اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، جاؤ اللقاء الی اللقاء، اب قیامت کے دن تمہاری ہماری ملاقات ہوگی۔ تو ماؤں نے تو ایسے بچے بھی اللہ کے دین کے لیے عالم بننے بھیجے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ بھیجیں، ہفتے بعد آپ کے گھر میں آ جائے گا، اور مہینے بعد آپ کے گھر میں آ جائے گا، اور سال بعد آپ کے گھر میں آ جائے گا، اور 8 سال میں بار بار آتا رہے گا، اور ایک دن عالم دین بن کر آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، تب بھی بہت کم مائیں یہ حوصلہ کرتی ہیں۔ تو اللہ ہماری ماؤں کو یہ حوصلہ دے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کے لیے قربان کرنے والی بنے، علم دین کے لیے ان کے اوقات کو قربان کرنے والی بنے، اور دین اسلام کے لیے اور اسلام کے حکم جہاد کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ پالنے والی بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔